اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں واسطے تمہارے، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ پس آؤ اپنی کھیتی کو، اَنَّا شِئْتُمْ جیسے چاہو تم، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ یقین رکھو بے شک تم ملنے والے ہو اس اللہ کو، اور خوشخبری سنا دے المؤمنین مسئلہ ماننے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، یہ علت ہے ما قبل کی، اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا لا تقربوہن حتی یطہرن، کہ حالت حیض میں بیویوں کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو، پس جب اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو پھر آؤ ان کو، یعنی ہم بستری کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ یہ ذرا کلمات ذہن میں رہیں، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ لوگوں کو، جو گندگی سے بچتے ہیں، اذان سے بچتے ہیں۔ اس لیے فاتوہن، اس لیے کہ بیویاں تمہاری حرث کھیتی ہیں واسطے تمہارے، یعنی بمنزلہ کھیت کے، پس آؤ، یہ ہے امرکم اللہ، خود تفصیل اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ کیا حکم دیا ہے؟ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ، انا بمعنی کیفا، جیسے چاہو تم، یہ ہے انا، اس سے اہل تشیع کی کتاب ہے الاستبصار، جو ان کے ہاں ایک اہم کتاب ہے، اسی طریقہ سے ان کی دیگر کتب، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انا اینا فی الدبر او فی القبل، انا کا معنی اینا ہے، اور اینا کی تشریح فی القبل والدبر دونوں ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ انا بمعنی اینا اور بتی فی الدبر بتی فی القبل دونوں جائز ہیں۔
پرویز جو منکرین حدیث کا ہیڈ ہے، غلام احمد پرویز، یہ 3 شخص بڑے گزرے ہیں منکرین حدیث کے. ایک سر سید احمد خان، دوسرا غلام احمد پرویز، اور تیسرا عبداللہ چکڑالوی. پرویز جہاں کہتا ہے انا کا معنی ہے جو وقت آنے کا ہو اس وقت آؤ. یہ معنی کر کے انا اس وقت آؤ. اس نے استدلال کیا ہے خاندانی منصوبہ بندی. مولانا سرفراز خان نے اور غیر مقلدین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ بھی ایک روایت لگائی جو بخاری میں آئی، انا شئتم، جہاں آیا آگے نقطے ڈال دیے. اور اس سے شارحین نے خانہ پوری کی اے فی دبورہا. اور مولانا سرفراز نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذمہ یہ بہتان لگایا کہ وہ وتی فی الدبر کے قائل ہیں. یہ طلاقات ثلاثہ اس میں، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے. عبداللہ ابن عمر کی میں نے سب روایات جمع کی اور اسی آیت کی تشریح میں ابن عمر سے سائل نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کا یہی نظریہ ہے انا شئتم؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میرے ذہن میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا. اس پر حدیث میں لکھوا دوں گا، یہاں ڈیش چھوڑ دو جگہ ابن عمر کا، اپنی بات میں بعد میں لکھواتا ہوں، ابھی تھوڑا سبق چلانا ہے. میں نے معنی کیا ہے انا بمعنی کیفا، جیسے. یا انا بمعنی متا، دونوں بن سکتی ہیں. جہاں تک معنی انا بمعنی اینا، تو یہ معنی نصوص کے خلاف، سیاق و سباق کے بھی خلاف.
سیاق و سباق دیکھو، یحب المتطہرین. اسی طرح ہوا اذن اگر یہ اینا کے معنی میں ہو سکتا تو لا تقربوہن کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ حیض میں لا تقربوہن کا پھر کیا مطلب ہے؟ حیض دبر میں تو نہیں ہوتا، قبل میں. تو اگر اہل حدیث اہل تشیع کا آپشن موجود ہوتا تو لا تقربوہن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حالت حیض کی اعضاء محتمل ہے، حالت حیض کی اذن محتمل ہے. یہ لازمی نہیں کہ ہر وقت حیض جاری ہو. محتمل ہونے پر حکم لگایا لا تقربو، جبکہ اذن قاذر فی الدبر متیقن ہے. تو اب محتمل جہاں ہے اذن تو لا تقربوہن، اور دبر جو محل ہے قاذر کا اور اعضاء کا وہ اگر جائز ہو، یہ عجیب حماقت سی بنتی ہے. تو پھر لا تقربو اذن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ لا تقربو میں جہاں ذکر کیا کل ہوا اذن تو بطریق دلالت النسبتی فی الدبر کی حرمت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے جہاں انا بمانا اینا خود سیاق نص کے خلاف ہے اور نصوص کے بھی خلاف ہے، عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ فطرت سلیمہ کے بھی خلاف. اس لیے یہاں پر مفسر ابن جریر فرماتے ہیں انا شئتم کیف شئتم، اور یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت مجاہد تابی سے کہ انکروا ذالک اشد الانکار، انا کو اینا میں لینے پر سخت انکار کیا گیا، اشد الانکار. سئل ابن عباس عن الذی یأتی امرأتہ فی دبرہا فقال ھذا یسألنی عن الکفر. جس کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہ آ رہی تب بھی ٹھیک ہے. احکام القرآن للجساس. دوسرا انا بمعنی متا، البحر المحیط، ابن جریر، کبیر وغیرہ. اب کیا فرق ہوگا؟ کیفا جیسے، جیسے
جب، یہ دونوں معنی صحیح ہیں، جیسے جب، متا من لیل او نہار، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب چاہو۔ کیفیت بھی متعین نہیں، استجا ہو، قیام ہو، سیدھا، الٹا، کیف، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ یہود کہ ہاں یہ مسئلہ تھا کہ اگر عورت کو الٹا لٹا کر ہم بستری کی جائے تو بچہ احول پیدا ہوتا ہے۔ احول یعنی دونوں آنکھوں کا لیول نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے احول، ایک آنکھ نیچے ایک اوپر، بھینگا۔ یہ یہود کا ایک تصور تھا، اور یہ مسئلہ بھی یہود ہی سے آیا جس کا اللہ تعالی نے اصلاح کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا ہو یا الٹا، کھڑا ہو یا بیٹھا، جیسے بھی ہو سب جائز ہیں، لیکن فاتو حرثکم، یہ امرکم اللہ ہے۔ حرث میں آنا ہے، فرث میں نہیں۔ حرث کھیتی کو کہتی ہے، مراد بچہ ہے۔ جس راستے سے بچہ آیا تم نے فاتو حرثکم، اس راستے بتی حرث میں ہے، فرث میں نہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اب اہل حدیث، اہل تشیع، ان سے سوال ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم قبل سے آئے تو پھر فاتو حرثکم قبل ہے، اور سارے دبر سے تشریف لائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، فاتو حرثکم کو لے جاؤ۔ تو بہرحال میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا، یہ ہے مقصد ازدواج۔ اور آگے کرو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو مت بھولو، اور اس کو محض مستی نکالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ پہلے بھی آیا، اب بھی آیا، اور مقام پہ بھی آئے گا۔ قرآن مقدس شادی کے مقاصد ذکر کرتا ہے، اور اگر ان مقاصد پہ نظر ہو تو متع کی حرمت کی مستقل دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو متع ہے ان میں یہ مقاصد ہیں ہی نہیں، اس میں صرف قضاء شہوت ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ جبکہ قرآن بیویوں کے ساتھ ہم بستری میں بھی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ قدموا لانفسکم، آگے کرو اپنے نفسوں کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس میں وہ دعا بھی ہے، ہم بستری کی دعا،
وہ بھی اسی میں داخل ہے. قدموا لانفسکم، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نیت صالحہ اسی میں داخل ہے. اور اگر غور کیا جائے کہ ایسے مقام پہ بھی حرص کا انتخاب حکم الہی سمجھ کے کرتا ہے اور فرض سے بچتا ہے، اور تعمیل قرآن کی نیت سے ہم بستری کرتا ہے، تو اس کا آپ کی تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے. مقاصد ٹھیک ہو، اپنی ناموس کی حفاظت، بیوی کے ناموس کی حفاظت، اگر یہ مقاصد ہوں تو تہجد نوافل سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. واتقوا اللہ ان لزوجک حق، واتقوا اللہ دوم خشیت، ڈرتے رہو اللہ سے. واتقوا اللہ اس مقام پہ بھی حالت تقوی کا حکم. معلوم اور جان لو، یہ اصول ہے فوز فکر آخرت، آخرت کی فکر کہ بے شک تم اس اللہ سے ملنے والے ہو. وبشر المومنین اور خوشخبری دے دے مسئلہ ماننے والوں کو.